نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر قابل قدر جناب صدر و حضرات اساتذہ اکرام و برادران اسلام اور میرے عزیز دوستوں، میں اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے چمن میں بہار آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کے اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارا معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و مذہبی، عبادتی و معاملاتی مسائل کا حل ہے۔ تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین کے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ محترم دوستو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس کا سمجھانا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ اکرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قرآن حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ کیا، مفسرین و مجتہدین نے اس کے معنی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض یہ ہے کہ ہر زمانے کے ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت کہ قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریر و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن دوستو، آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہے، مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا کہ انگریزی اور اردو اخبار سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا اور اس کے ہر حکم کو پورا کیا۔ وہ اللہ کے ہو گئے
اور اللہ ان کا ہو گیا۔ آج قرآن کریم رنگ برنگ غلافوں میں تو ہے مگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کیونکہ ہم پاک نہیں ہیں اور ناپاک ہاتھ لگا نہیں سکتے۔ زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں، ناول اور افسانے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے مگر قرآن کریم کی تراجم اور اس کی تفسیریں اور اس کے احکام و واقعات پڑھنے کے لیے وقت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حافظ قرآن، حامل قرآن اور عامل قرآن بنائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔